بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ کراچی میں حکومت سندھ نے 7واں ضلع بنا دیا ہے، ضلع کیماڑی۔ یہ جو ضلع ہے یہ کیا ہے، کیوں بنایا گیا ہے، کیسے بنایا گیا ہے، اس کی کیا ضرورت تھی، اس وقت اس کے بنانے کا کیا مقصد ہے، اور پھر اس پر جو بحث ہو رہی ہے، ان تمام چیزوں پر اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ اور میں بینگ کراچی آئٹ، چونکہ ان تمام چیزوں سے ان میں سے بہت ساری چیزوں سے واقف ہوں، تمام چیزوں سے تو خیر مراد علی شاہ صاحب بھی خود واقف نہیں ہوں گے، تو میں جو ہے وہ آپ کے سامنے کچھ اپنی ناقص رائے میں جو کچھ گزارشات ہیں وہ بھی رکھوں گا۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ کراچی میں جو ضلع ویسٹ ہے اس سے یہ ضلع کیماڑی پیدا کیا جائے گا۔ عام طور پہ ہم کیماڑی کو کیا جانتے ہیں، جو کراچی کے رہنے والے ہیں، کہ جب آپ منوڑا جاتے ہیں تو آپ کیماڑی سے منوڑا جاتے ہیں، جو جزیرہ ہے سمندر سے اس کو کراس کرتے ہیں اور منوڑا جاتے ہیں۔ کیماڑی کو آپ جانتے ہیں کہ یہ ہاربر ہے، یہاں جہاز لنگر انداز ہوتے ہیں۔ جب آپ نیٹی جیٹی برج سے اوپر چڑھتے ہیں، آئی چندری گڑھ روڈ سے گزر کر ٹاور سے آ کر اوپر آپ جاتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے سامنے پانی، سمندر، کنٹینرز، بڑی بڑی مشینز، اور آپ کو نظر آتا ہے کیماڑی۔ یہ ایک عام کراچی کے رہنے والے کی نظر میں کیماڑی ہے۔ یہ جو کیماڑی ہے اس وقت کیا ہے، پہلے اس کی بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے۔ دنیا میں کئی ملک کراچی سے سائز میں کہیں چھوٹے ہیں، ایریا کے حساب سے بھی، آبادی کے حساب سے بھی۔ اب آ جائیے کہ اس وقت جو ہے موجودہ صورتحال کیا ہے، اس پر جو اس کی ٹائمنگ ہے، اس کے جو اغراض و مقاصد ہیں، اس پر جو سیاست ہے، اس پر ہم بعد میں بات کر لیں گے۔ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ 40 لاکھ کی آبادی کے ساتھ یہ ضلع ویسٹ ہے، اور یہ جو ضلع ویسٹ ہے اس میں 7 سب ڈویژن ہیں۔ ان سب ڈویژنز میں ہاربر، جس کو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ دیکھتے ہیں سمندر، آپ کو جہاز، کنٹینر، یہ سب نظر آتے ہیں، تو وہ اس میں شامل ہے۔ منگو پیر اس میں شامل ہے، سائٹ کا علاقہ اس میں شامل ہے، بلدیہ کا علاقہ اس میں شامل ہے، اورنگی بھی اس میں شامل ہے، مومن آباد بھی اس میں شامل ہے، ماڑی پور بھی اس میں شامل ہے۔ یہ اس کی جو پھر اس کے بعد اس کو مزید نیچے آپ دیہ کتنے ہیں، سرکلز کتنے ہیں، ٹرپاس کتنے ہیں، ان میں آپ ڈیوائیڈ کر لیجئے، لیکن آسان انداز میں یہ 7 سب ڈویژنز میں، یہ کراچی کے معروف نام ہیں، ان میں یہ ڈیوائیڈڈ ہے۔ اب اس وقت جو ہے اس کو بنانے کی جو حکومت سندھ میڈیا کو وجہ دے رہی ہے، لوگوں کو وجہ دے رہی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بہتر انتظام کے لیے اور عوامی فلاح کے لیے زیادہ بہتر مینجمنٹ کی جائے، لوگوں کی زیادہ بہتر حکومت سندھ خدمت کر سکے، تو اس لیے بنایا جا رہا ہے۔ اب جب یہ بنا دیا جائے گا تو کیا ہوگا کہ اس میں کیا کیا ہوگا، اس میں پھر ہوگا سائٹ، اس میں ہوگا بلدیہ، اس میں ہاربر آ جائے گا، اس میں ماڑی پور آ جائے گا۔ اس کی آبادی 18 لاکھ سے زائد ہوگی، تو 2 حصے ہو جائیں گے 40 لاکھ کی آبادی کے۔ 18 لاکھ سے زائد آبادی جو ہے وہ اس ضلع کیماڑی میں شامل۔ اس میں جو سیاسی ایک پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا نسبتاً کراچی میں، اول تو کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سٹرانگ ہولڈ برائے نام ہیں، لیکن اس میں جو علاقے شامل کیے گئے ہیں یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے سٹرانگ ہولڈ علاقے موجود ہیں۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے سیاسی طور پر یہ جان لیجئے کہ اپنے سٹرانگ ہولڈ علاقوں کو اس میں شامل کر لیا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس وقت جب یہ بنایا گیا ہے، یہ ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں، جب یہ بنایا گیا ہے تو 2 ہفتے سے کم وقت رہ گیا ہے الوداع کہنے میں مقامی حکومتوں کو۔ کن مقامی حکومتوں کو؟ جن کو حکومت سندھ نے اختیارات سے محروم رکھا۔ یہ مقامی حکومتیں، میئر کراچی عدالت گئے ہوئے ہیں اپنے اختیارات کے لیے، اور حکومت سندھ نے ٹپکل قانونی انداز ہوتا ہے کیس لٹکانے کا، وہ اختیار کیا ہے، اور مقامی حکومتوں کو اختیار نہیں دیا۔ عدالتی لڑائی سے بھی بھاگ گئی ہے حکومت سندھ، اور حکومت سندھ نے ریونیو جنریشن کے جو ادارے تھے، جو پہلے
مقامی حکومت کے پاس تھے مصطفیٰ کمال کے دور میں، وہ اپنے پاس رکھے ہیں۔ حکومت سندھ نے کراچی کے بہت سارے کی ادارے اپنے پاس رکھے ہیں، اور کراچی کے لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ حل کرنے میں لوکل گورنمنٹ کو مکمل طور پر فیلڈ دکھایا ہے، کیونکہ لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ ایم کیو ایم کے پاس ہے، اور تمام جو مقامی شہری حکومت ہے وہ ایم کیو ایم کی ہے۔ اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کو مکمل طور پر ناکام، بے بس، ناکارہ، ہیلپ لیس کر کے رکھا ہے۔ اور جب یہ بلدیاتی الیکشن کی بات کریں تو بلدیاتی الیکشن سے تقریباً 4 مہینے کا وقت ہے کہ یہ کام کیا گیا ہے۔ اب جب آپ ایڈمنسٹریٹر تعینات کریں گے اس سے پہلے یہ کام کیا گیا ہے، تو یہ اس کی ٹائمنگ کی امپورٹنس ہے۔ یعنی اگر آپ کو یہ کام کرنا تھا تو آپ یہ کام جو ہے وہ پہلے کر لیتے، یہ درمیان میں کسی وقت کر لیتے، لیکن نہیں، یہ کام آپ نے نیک نیتی پر مبنی ہوتا تو پہلے کر لیا جاتا، بالکل آخر وقت پر کیا ہے۔ جب مقامی حکومتیں جا رہی ہیں، نئے بلدیاتی انتخابات آ رہے ہیں، ایڈمنسٹریٹر لگانے کا معاملہ ہے، اس موقع پر یہ کام کیا گیا ہے اور اپنے اسٹرانگ ہولڈ ایریاز کو الگ کر لیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس وقت جو ہے ایک چیز اور دیکھنے کی ہے کہ اب جو علاقے شامل ہوں اس میں ہوں گے ضلع کیماڑی میں، ان کو دیکھ لیجئے آپ کہ ضلع کیماڑی میں سائٹ کا علاقہ ہے، بلدیہ کا علاقہ ہے، ہاربر کا علاقہ ہے، ماڑی پور کا علاقہ ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ تمام جو فائنینشیل اسٹرینتھ کی چیزیں تھیں وہ حکومت سندھ نے اپنے پاس رکھی تھیں، پھر کہا تھا کہ مقامی حکومت پرفارم نہیں کر رہی۔ اب ان ایریاز کو دیکھ لیجئے، جو ہاربر ہے وہ اس میں شامل ہے، ماڑی پور اس میں شامل ہے، بلدیہ اس میں شامل ہے، اور پھر اس میں سائٹ کا علاقہ شامل ہے۔ یعنی جو صنعتی یونٹس ہیں وہ بھی اس میں آ جائیں گے، ہاربر بھی اس میں آ جائے گا، تو بندرگاہ جو ہے اس کو بھی آپ اس میں لے آئیں گے، اور ایک بار پھر جو تمام تر معاشی فوائد ہیں وہ حکومت سندھ اس ضلع میں ڈال کر جہاں پاکستان پیپلز پارٹی مضبوط ہے، بلدیاتی نمائندے بھی آئیں گے، تمام چیزیں یہاں پر لا کر پھر اپنے پاس، اپنے لوگوں کے پاس، اور یہ سندھ سے آتے ہیں، انٹیریئر سندھ سے جیت کر آتے ہیں، کراچی پر رول کرتے ہیں۔ کراچی کے جو ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، کراچی کی نمائندگی میں حکومت سندھ کا حصہ برائے نام ہے، آٹے میں نمک کے برابر سے بھی کم ہے، لیکن یہ چونکہ انٹیریئر سندھ سے بھٹو کے نام پر جو ووٹ لے کر آتے ہیں، بی بی شہید کے نام پر جو ووٹ لے کر آتے ہیں، اس ووٹ سے یہ کراچی کو رول کرتے ہیں، اور انٹیریئر سندھ کے ووٹ پر جو تمام تر معاشی طاقت ہے اس کے مالک بن کر یہ بیٹھ جاتے ہیں، اور اب بھی انہوں نے یہی کیا ہے۔ یہ ہے اس کی امپورٹنس۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس وقت ایک اور چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ یہ کہتے ہیں اپنی کابینہ کے اجلاس میں، جہاں ضلع کیماڑی کا فیصلہ ہوتا ہے، کہ مزید ضلع بنائیں گے، ہم لوگوں کی بہتر خدمت کے لیے مزید ضلع بنائیں گے تاکہ آسان ہو مینج کرنا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کراچی کی انتظامی بنیادوں پر، سندھ کی انتظامی بنیادوں پر تقسیم کے، الگ کرنے کے مخالف ہیں، لیکن مزید ضلع جو ہیں یہ اس لیے بنانا چاہتے ہیں کہ زیادہ بہتر مینج کیا جا سکے، لیکن کراچی کے معاملے پر یہ انکار کر دیتے ہیں۔ اب اس وقت جو ہے الیکشنز سے پہلے یہ فیصلہ انہوں نے کیا ہے، ناصر حسین شاہ صاحب کو جو وزیر بلدیات ہیں تمام تر اختیارات دے دیے گئے ہیں کہ وہ ایڈمنسٹریٹر لگائیں، مراد علی شاہ صاحب کو بتائیں، ان سے ان کا اپروول لیں، اور یہ فیصلہ جو ہے وہ کر کے اس کے بعد پھر دوبارہ کابینہ کے سامنے رکھا جائے اور کراچی کی قسمت کا فیصلہ اس انداز میں کر دیا جائے۔ اس میں مسئلہ کیا ہے؟ کراچی سے چونکہ میں ہوں خود، جو لوگ کراچی کو جانتے ہیں آپ میں سے تمام، وہ اب اس بات سے اتفاق آئی ایم شیور کریں گے کہ کراچی میں اس وقت مقامی افراد آپ کو پولیسنگ میں نظر نہیں آئیں گے، کراچی کی ایڈمنسٹریشن میں نظر نہیں آئیں گے، آپ کو کراچی میں کراچی کے مقامی افراد جو اہم ترین ادارے ہیں جہاں پر پوسٹنگز ہوتی ہیں وہاں پر نظر نہیں آئیں گے۔ آپ کو جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے
جس کے پاس سب سے زیادہ معاملات دیکھنے کے کراچی میں ہوتے ہیں، وہاں پر نظر نہیں آئیں گے. آپ کو وہاں پر نان لوکلز نظر آئیں گے جو کراچی کے مسائل کا ادراک بھی نہیں رکھتے اور جو کراچی کے لیے، میں چونکہ اس کو سیاسی طور پر جانتا ہوں، نیک نیتی بھی نہیں رکھتے. وہ تمام تر لوگ جو ہے وہ آپ کو اس میں نظر آئیں گے. ابھی یہ بھی بات ہوئی کہ کراچی کے جو ایسٹ ویسٹ اور اس طرح سے نام ہیں، ان ناموں کو بدلا جائے اور کراچی کو کراچی کے علاقوں سے نام دیے جائیں. مثال کے طور پر مراد علی شاہ صاحب نے یہ کہا کہ جو سینٹرل ہے اس کو ناظم آباد کا نام دے دیں آپ، اور جو ساؤتھ ہے اسے آپ کراچی کا نام دے دیں. یعنی آپ ساؤتھ کو کراچی کا نام دے دیں، کراچی کے مختلف حصوں میں جہاں پر آپ کے پاس بلاول بھٹو زرداری کا گھر آئے گا اسے آپ کراچی کا نام دے دیں. تو ان کی نیت کتنی ہے، نیک نیتی کتنی ہے، آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیجئے کہ جو مالی تمام تر معاملات ہیں ان کو یہ الگ کر کے اپنے پاس ہمیشہ سے انہوں نے رکھا ہے اور ہمیشہ سے یہ رکھنا چاہتے ہیں. اس کے بعد یہ کراچی پر کراچی کا پیسہ خرچ کرنے میں بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے. یہ کراچی کو 12 سال میں، یہ بات یاد رکھیے گا، 12 سال میں 3 ضلع دے چکے ہیں. یہ کراچی کو ایک ٹرانسپورٹ سسٹم اب تک نہیں دے سکے ہیں. یہ جو کراچی میں ابھی ایک نیا ٹرانسپورٹ سسٹم انکمپلیٹ پڑا ہوا ہے، اچھا خاصا کام مکمل ہونے کے بعد، اس میں بھی نامکمل ہونے میں سب سے بڑا حصہ حکومت سندھ کا ہے. کیونکہ جو وفاق ہے وہ اپنا کام بڑی حد تک کر چکا. جو حکومت سندھ کا کام تھا جس میں پروکیورمنٹ تھی لوکوموٹیوز کی، وہ انہوں نے نہیں کی ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے ہمیشہ کراچی میں ٹرانسپورٹ مافیا کا ساتھ دیتے ہوئے جیبیں بھری ہیں. آپ کراچی کا ٹرانسپورٹ سسٹم دیکھیے، کراچی کی بسیں دیکھیے جو اوپر تک بھری ہوئی ہیں، جو کھٹارا ہیں، جو ٹوٹی پھوٹی بسیں ہیں. ان بسوں کے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے کراچی میں کریم کو ڈسکریج کیا، اوبر کو ڈسکریج کیا. ایئر لفٹ کراچی آنا چاہتی تھی، انہوں نے اسے ڈسکریج کیا. اس کے علاوہ ایک نیا سسٹم تھا، انہوں نے اسے ڈسکریج کیا جس میں آپ کو بہتر سفری سہولت ملے گی، وائی فائی ملے گا شہریوں کو ایئر کنڈیشن بس ملے گی، وہ بس ملے گی جسے وہ اپنی اپلیکیشن پر اسمارٹ فون پر دیکھ سکیں گے، جس کی پیمنٹ وہ جدید ترین طریقے سے کر سکیں گے، جس میں انہیں کنڈکٹر سے، اس تمام سسٹم سے، اس گندے بدبودار نظام سے نجات مل جائے گی. اسے انہوں نے روکا ہے اس لیے کہ یہ تمام تر وہ ادارے جن کو چلانا چاہتے ہیں اور ان کو چلانے سے ان کی جیبوں میں مال آتا رہتا ہے، یہ صرف انہیں برقرار رکھنا چاہتے ہیں. شہریوں کی فلاح کبھی بھی ان کا مقصد کم از کم کراچی میں اور شہری سندھ میں نہیں رہی ہے، کیونکہ شہری سندھ ان کو ووٹ نہیں دیتا ہے. شہری سندھ زیادہ پڑھا لکھا ہے، زیادہ باشعور ہے، اور اسی بنا پر آپ کو یہ ہمیشہ شہری سندھ سے دور نظر آئیں گے. یہ جو کوشش ہے، یہ کوشش بھی بدنیتی پر مبنی ہے، غلط ٹائم پر کی گئی ہے، اور یہ کوشش ایک بار پھر آپ کو دکھا رہی ہے کہ یہ کراچی کی تقسیم کر سکتے ہیں. یہ انتظامی بنیادوں پر کراچی کو الگ کرنا اور کراچی کو اس کا حق دینا کبھی بھی نہیں چاہتے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ.